ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤਰਾਦ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਖਤ ਨਸਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਖਤ ਨਸਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਔਰ ਹੈਕਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਰਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਰਾਤ ਦਾ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ موسیٰ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨੁਸਖੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਨਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਨਸਰ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ کہ نسیاں پر کل لفظ استعمال کیتا ہی یاد ہے تاکہ نسیاں کی کیا سی تاکہ نسیاں پر رکھے ہوئے تھے، وہ تاکہ نسیاں کہندے نے کہ جڑا وہ اعلی ہوے جڑا کینو کہندے اپنا الماری محراب جڑی اونچی جگہ تے بندے رکھ دیندے نے محفوظ کر کے چیز رکھ دیندے نے، وہ اپنا اس طرح دی اکثر جگہ تے چیزاں پئی اون تاک کہندے نے، ایسی الماریاں جڑی بڑیاں ہوندے نے محراب اس لفظ ہے تاک دا مطلب محراب ہوندا ہے۔ اچھا نسیاں کہندے نے، نسیاں دا مطلب بھول جانا، رکھ کے بھول جانا، اگرچہ وہ چیز جڑی محفوظ رہندی ہے لیکن وہ بندہ بھول جاندا ہے کہ میں اتنے کوئی چیز رکھی سی۔ ہاں اسی طرح یہ ہوا کہ یہ نسخہ سی نا جی یہ اتنے رکھ کے بھول گئے تاکہ نسیاں چ رکھا ہوا سی۔ ہوں تاکہ نسیاں کا مطلب یہ ہے کہ بھی وہ کتاب صرف رکھ کے بھولنے والی نہیں گل ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں تو بھی کر دیتی سی، اکھاں تو بھی اوجل کر لی سی یہ جی۔ پھر اس تو بعد یہ اپنا عزیر علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ نے وہ پھر واپس یروشلم آتے ہیں تو دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر کرتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ کرنے تو بعد پھر جی دوبارہ تو بنی اسرائیل کی جی قوم ہے نا وہ اپنی میموری کے بنیاد کے اتنے یاداشت کی بنیاد کے اتنے یہ تاریخ دوبارہ تو مرتب کرتے ہیں تورات کی اپنی یاداشت۔ وہ جی بائبل دی ہے نا جی وہ تقریباً دس رہے کہ 17-18 کتابوں کے اتنے مشتمل ہے، وہ جی نا وہ اندر بائبل کی جی پہلی 18 کتابیں۔ اچھا ہوں اس تاریخ کے 4 باب ہیں، یعنی خروج، اخبار، گنتی اور استثناء، یہ 4 باب نے جڑے یہ انہوں نے کل دسیا کہ بھی یہ کہڑے نے اچھا خروج یہ اندر ایک اور بھی ہے 5واں پیدائش۔ پیدائش ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے کم و بیش یوسف علیہ السلام تک وہ سارے انبیاء علیہ السلام تقریباً ذکر ملتا ہے پیدائش کے اندر۔ اج جی اسی جدوں ہی قرآن پڑھتے ہیں تفسیر کرتے ہیں نا مختلف انبیاء دی، اس کے اندر تے انبیاء کا ذکر آیا تقریباً 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، اور موسٹلی تو جو ہے نا وہ تورات تو لفظ ہے، انجیل تو لفظ ہے، انہوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ انبیاء بھی آئے انہوں نے تفسیر کی۔ اچھا اسی طرح خروج ہے، یہ خروج جڑا سی دسیا نا کہ خروج کی سی کہ اپنا موسیٰ علیہ السلام کا اتوں نکلنا اور فروم کا واقعہ اور سرائے سینا کے اندر یہاں کا جانا، یہ سارا وہ سی۔ احبار اپنا جی وہی آتی سی، اسی طرح گنتی اس میں مدد شماری ہوئی، وہ سارا واقعہ جن سارے اس طرح اس سنا جڑے دیگر قوانین جڑے اس طرح احکامات جڑے لاگو ہوئے وہ سارے شامل کر دیتے۔ اس واسطے یہ اندر موسیٰ علیہ السلام کی جڑی سی نا سیرت بھی موجود سی۔ اچھا یہ جن بھی منتشر اجزاء سن نا جی یہ نام ہی تورات ہے، جن منتشر اجزاء جن متفرق انہوں کا نام کی ہے تورات۔ یہ دسنا اس واسطے مقصود ہے کہ ساتھی میں رہے کہ تورات کنوں کہندے نے، انجیل کنوں کہندے نے، بائبل ٹھیک ہے۔ اچھا جی اگوں آ جاتے ہیں جی مصنفین نے تفسیر و تشریح کے طور پر شرم کار بڑھا دیجیے وہاں ایک عام آدمی کے لیے تمیز کرنا مشکل ہے کہ آیا یہ تورات کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر۔ تاہم جو لوگ کتب آسمانی بصیرت رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اجزاء میں کہاں کہاں تفسیری و تشریحی اضافے ملحق کر دیے گئے ہیں۔ قرآن انہیں منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے کہ بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان ایک سر منہ فرق نہیں پایا جاتا۔ تورات کے اندر جڑے وہ لکھے ہوئے نا جڑے منتشر اجزاء جنہیں کہتے ہیں یہ تے قرآن دا جڑا ہے یہ بالکل ملتا جلتا سبق ہے جڑے جمع کیتے ہیں
انہاں چیزاں تو ہٹ کے کہ جڑی انہوں نے شامل کی علماء جڑے نے فوری گانپ لیندے نے۔ اچھا جی، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان یک سر منہ فرق نہیں پایا جاتا۔ آج بھی ایک ناظر صریح طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ یہ دونوں چشمے ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انجیل دراصل نام ہے ان ارحامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5-3 برس میں وصیت نبی ارشاد فرمائے۔ وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے تھے یا نہیں، اس کے متعلق تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو، اور ممکن ہے کہ سننے والے متقدین نے ان کو زبانی یاد رکھا ہو۔ بہرحال ایک مدت کے بعد جب جناب کی سیرت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے۔ آج متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی جن کتابوں کا اناجیل کہا جاتا ہے، دراصل انجیل وہ نہیں ہے، بلکہ انجیل حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں۔ ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور مصنفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو ممیز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں۔ جنہوں کتاب سے کہتے ہیں نا مسیح نے یہ فرمایا تو یہ تعلیم دیتی کہ وہی اصل انجیل ہے۔ آج کوئی شخص ان کو بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی غیر متعصبانہ غور و تأمل کے بعد بآسانی حل کی جا سکے گا۔ اچھا، یہ جڑا اکثر تسی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی حوالے دے رہا ہوندا ہے، وہ بالکل قرآن اور دا مماثلت رکھتے ہوندے نے، وہ دے ہی انہاں دا حوالہ دے رہا ہوندا ہے کہ جڑا اس وقت موسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ دا پیغام نازل ہویا سی تے او دے اندر موجود ہے۔ تے جڑے جہانزیدہ لوگ نے، جڑے پڑھے لکھے لوگ نے، جنہوں اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دیتی ہے، انہوں نے پتہ چل جاتا۔ اج بھی یہ کہندے نے کہ تھوڑا جہا تسی غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اے کلام اللہ ہے، اے آپ نے شامل کیتا ہے۔ اس اعتبار نہ ہی جو مجموعی طور پہ کہتے ہیں کہ جو کتاب نہیں ہے، یہ گل ٹھیک ہے کہ وہ کتاب نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کوئی وہ سیرت میں بھی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو انہوں نے ہر وہ چیز جڑی آپ شامل کی انہوں نے اللہ کا کلام سمجھ لیا۔ اس واسطے قرآن تصدیق کرتا ان اجزاء دی جڑے اللہ تعالیٰ نے نازل کیتے، جڑے انہاں دے اندر موجود ہے، تورات دے اندر موجود ہے تے انجیل دے اندر تورات جڑی یعنی کہ زیادہ نزدیک ہے قرآن پاک دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔